میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانتے منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ محترم اساتذہ کرام اور یہاں پہ موجود ساری تنظیمات کے ذمہ داران، میں آپ کی عظمت کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ جس طرح آپ نے دیکھا اور تقریباً ہر ایک تنظیم کے نمائندے نے یہاں پہ اس کا اظہار بھی کیا کہ ہمارے رائٹس جو تھے، ہمارے جو حقوق تھے، وہ منو ان ہمارے تک نہیں پہنچ سکے، اس کا کچھ حصہ ہمیں ملا اور تقریباً 75% جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ اس کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا جو نچوڑ، جو خلاصہ اپنے ایک شعر میں بیان کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو آپ نے اس کے ثمرات بھی دیکھ لیے، اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیا کہ جب تک ہم اپنے حقوق کے لیے کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اس کا ثمر جو ہے وہاں تک نہیں پہنچتا۔ یہ جہاں ملک پاکستان جہاں پہ جمہوری نظام ہے، یہ ساری کی ساری جمہوری نظام کی خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم مجبور اور بے کس ہو چکے ہیں اور سڑکوں پہ دھرنا دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر یہاں پہ خلافت کا نظام ہوتا تو یقیناً اس میں نہ دھرنے ہوتے ہیں اور نہ اس میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، نہ اس میں احتجاج ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں کوئی بیٹھا ہوتا ہے اسی سطح پہ اس کو اس کا حق مل رہا ہوتا ہے، اس لیے دھرنوں کی نوبت نہیں آتی۔ تو یہ جمہوریت جو ہے اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے اور یہ ہمیں لوٹ کے کھا گئی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس پنڈال میں جو لوگ بیٹھے ہیں، میرے خیال میں یہ شعر ان کو زبانی یاد تو ہو گیا ہوگا، لیکن اس کو دل کی تختی کے بھی اوپر اتارنا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میرے لیے ایک ٹیچر سے لے کے، ایک لیڈر سے لے کے، ایک تنظیم کے نمائندے سے لے کر، میں سب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ آج جو ہم نے حقوق حاصل کیے ہیں، یہ ان کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر میں یہاں پہ ذکر نہ کروں ایڈوانسڈ ایسوسی ایشن کا تو میں یقیناً یہ خیانت کروں گا۔ تو میں یہ خیانت نہیں کرنا چاہتا کہ مومن جو ہے وہ خائن نہیں ہو سکتا۔ تو میں گزارش کروں گا اور میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں، جناب ڈاکٹر امان اللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ اس دفعہ تعاون کیا، اور میں تو امید کرتا ہوں کہ ان کا تعاون اسی طرح ہمارے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ اور میں اگر اس بزم اور محفل میں اسرار صاحب کا ذکر نہ کروں تو یقیناً یہ بھی بہت بڑی بات جانتی ہوگی اور یہ بھی خیانت ہوگی کہ جس طرح میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور بلکہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جس کا ذکر محترم عطا الرحمان ظہیر صاحب فرما بھی رہے تھے کہ ہم نے ایسا دور بھی دیکھا ہے کہ جب ہمیں میٹنگ کرنے کے لیے کوئی جگہ اویلیبل نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی ہار دینے کو تیار تھا، نہ کوئی میٹنگ کرنے کے لیے کوئی جگہ دینے کو تیار تھا۔ یہاں تک کہ ہم نے صوبائی لیول پہ بھی وہ دور دیکھا جب عبدالجبار شاہین کا دور تھا۔ آپ یقین کریں کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں لاہور کی سطح پہ بھی کسی جگہ پہ میٹنگ کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ ہم نے لاہور میں جو میٹنگ کی تھی وہ بھی کسی پرائیویٹ اسکول میں جا کے ہم نے میٹنگ کی تھی، اور اس وقت بھی ہم نے اپنے اساتذہ کرام اور اس ٹیچر کمیونٹی کی جو حقوق ہیں ان کی خاطر جو دھرنا دیا تھا، جس کا ذکر ابھی یہاں پہ ہو رہا ہے، وہ بھی ہم نے
اس دھرنے کی وجہ سے، وہ ہمارا دھرنا جو وہ چودھری صاحب رمضان کے روزے کی وجہ سے موقع ہوا تھا، ہم اس دھرنے میں موجود تھے جس میں آپ کے حقوق کے لے کے آئے تھے، اور اس میں آپ کی اپ گریڈیشن اور دیگر معاملات جو ہیں وہ سیکولر روایت کے معاملات، یہ سارے کے سارے حقوق ہوئے۔ اس وقت ہم سارے مطالبات منوا کے آئے تھے، اور بدقسمتی سے آج ہمارے کچھ مطالبات جو باقی ہیں، لیکن آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا، اس کے لیے محنت ہو رہی ہے، اس کی جو بات چیت ہے وہ چل رہی ہے۔ آج بھی میری بات ہوئی ہے، صبح یہاں بھی بات ہوئی ہے، میری رات کو بھی بات ہوئی ہے کہ ہماری جو قیادت ہے وہ ہمارے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹی۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہمارے یہ مطالبات، اس میں کوئی تھوڑی بہت ہرڈلز ہیں، اس میں گورنر کا بھی ذکر آ رہا تھا کہ وہ گورنر صاحب کو بھی اعتماد میں لینا ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ گورنر کو اعتماد میں لینا یہ کوئی اتنے مشکل کام نہیں ہے۔ جن مراحل سے ہم گزرے ہیں یا جن مراحل سے یہ حکومت گزر رہی ہے، جس طرح ہم نے ان کے گھٹنے ٹکوائے ہیں، جس طرح ان کو ہم نے مجبور کیا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے وہ مطالبے بھی پورے ہوں گے، ہر صورت ہوں گے، ہر شکل میں ہوں گے۔ جب تک وہ مطالبے آپ کے منظور نہیں ہوتے، ہم نے کبھی ہار نہیں ماننی، ہم نے انشاءاللہ ان کے ساتھ لڑنا ہے، ہم نے اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اپنے حقوق چھین کے لیں گے۔ جب حقوق دیے نہیں جاتے تو پھر حقوق جو ہے وہ چھینے جاتے ہیں۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ تو جس طرح کا جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ مجھے 2011 کی وہ بات یاد آ رہی ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف 8-10 لوگ تھے جنہوں نے اس نظم کو سنبھالا، جو اس تنظیم کا حصہ بنے، اور الحمدللہ آج دیکھ لو، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منظر، میں نے وہ صحیح بات کی ہے، سچی بات ہے کہ ہم صرف 8 سے 10 لوگ تھے، لیکن مقصد صرف ایک تھا کہ اس مخلوق کی اگر ہم نے خدمت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ تمہاری تنظیم کا اس کے علاوہ کوئی منصور نہیں تھا، لمبے چوڑے ہمارے دعوے نہیں تھے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیں گے۔ صرف ایک بات ذہن میں تھی کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اس میں ہم نے اپنی آخرت کا سودا نہیں کرنا، ہم نے اجر لینا ہے تو اپنے استاد کے حقیقی سے لینا ہے۔ یہی ہمارا مقصد تھا، یہی ہمارا مشن تھا، یہی ہماری آرزو تھی، یہی ہماری تمنا تھی۔ اسی مشن کو لے کے، اسی جذبے کے ساتھ لے کے چلے ہیں تو اللہ نے دیکھ لیا اس میں برکتیں کتنی ڈالی۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ سوائے ان چند لوگوں کو جن کا ذکر میں پہلے بھی کیا کرتا ہوں کہ میر از بنگال و صادق حضرت، میر از بنگال و صادق دکن، ننگے دین ننگے ایمان ننگے وطن، ایسے لوگ جو ہیں وہ اب بھی ہماری صفوں میں موجود ہیں، اب بھی، بلکہ اب نہیں، وہ تو ہر دور میں رہا ہے۔ میر بھی ہر دور میں رہا اور صادق بھی ہر دور میں رہا۔ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا یہ ہم پہ واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک تو ہم نے ان پہ نظر رکھنی ہے، اور ایسے لوگوں کی ہر جگہ پہ حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ بے شک وہ ہمارے ساتھ جتنا بھی اپنے آپ کو مخلص ثابت کرنے کی کوشش کرے، ایسے لوگوں سے بچنا بھی ہے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی بھی کرنی ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے اب میں نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ عطا صاحب نے بڑے ہی بہترین انداز میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے سے آپ اجتناب کریں اور کسی بھی ایسی شخصیت یا ایسی تنظیم کا حصہ نہ بنیں۔ باقی رہی بات، جب ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو شیطانی حملے بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ وہ کسی بھی طور پر یہ پسند نہیں کرتا، یہ آپ کی جو کمیونٹی بیٹھی ہے، یہ آپ کی جو 16 تنظیم اور تنظیمیں جہاں پہ جو موجود ہیں، تو یقیناً وہ کسی نہ کسی صورت میں حملے کرے گا اور کر رہا ہے۔ تو ہم نے ایسے حملوں سے بھی بچنا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، یہ اپنے انفرادی جو سوچ ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور اجتماعی سوچ کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے کہ ٹیچر کمیونٹی کا جو ہے وہ فائدہ کس میں ہے۔ میری آپ نے اپنی ذاتیات سے بالاکر ہو کر ان مقاصد کے ساتھ چلنا ہے۔ میرے نوٹس میں یہ باتیں آئی ہیں، میں اس لیے یہاں پہ ان کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ کچھ شکایات ایسی آئی بھی ہیں، میں ان لوگوں کا ذکر نہیں کروں گا،
لیکن جنرلی بات ضرور کروں گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تصویر لگانے پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ میری تصویر فلاں جگہ پہ نہیں لگی، میری تصویر فلاں جگہ پہ ہونی چاہیے تھی، وہ ایک جو کلپ جو ہے وہ جاری ہوا اس میں تصاویر ایسی ہونی چاہیے تھی، وہ تصویر ایسی لگ گئی۔ یہ غلام نبی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ میں نے کوئی تصویر ان کو سینڈ نہیں کی، انہوں نے خود اپنی مرضی سے جو تصویر ان کو لگی، اچھی لگی ہے، جو اس نے دیکھا کہ مناسب ہے، اس نے وہی تصویر اٹھا کے اس کے کلپ چلا دیے، جو بھی ہے جس طرح بھی چل گئی۔ میری آپ سے گزارش یہی ہے، اور دیکھو میں متحدہ محاذ کا صدر ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز ہے، یہ تنظیموں اور ٹیچر یونینز، یہ جتنے میرے بڑے بڑے محترم اکابرین بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھا۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں سٹیج کے اوپر کھڑا ہو کے، میں بڑی ذمہ داری اور ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں یقیناً اس کے قابل نہیں تھا، لیکن جو آپ لوگوں نے مجھے یہ تاج پہنا دیا ہے، میں انشاءاللہ اس کا بھرم رکھوں گا۔ میں اپنی مثال اس لیے پیش کروں گا کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے وہ تصویر سے ناراض ہوتا ہے یا کسی کلپ سے ناراض ہوتا ہے، تو میری اصولی طور پہ سیٹ یہ بنتی ہے جہاں پہ اسرار صاحب بیٹھے ہیں۔ میں اپنے ضمیر کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں سے اکابرین کی موجودگی میں اس کرسی صدارت پہ بیٹھوں، میں تو ایک ورکر کے طور پہ کام کرنا پسند کرتا ہوں۔ آج بھی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اچھا جو کام کر سکتا ہے، جو لیڈر بننا چاہتا ہے، یقین کرو میں ورکر کے طور پہ جو کام کرنا ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو کام کر کے دکھاؤں گا، لیکن خدا کے لیے ان شیطانی حملوں سے بچنا ہے۔ یہ جو شیطان حملے کرتا ہے، یہ کئی قسم کے سوالات آپ کے ذہنوں میں چھوڑے گا۔ کوئی کہے گا کہ جی میری سیٹ وہاں پہ بنتی تھی، مجھے وہاں بٹھا دیا، کوئی کہے گا جی میری سیٹ یہاں بنتی تھی، مجھے یہاں بٹھا دیا۔ اس طرح کے کئی سوالات آپ کے ذہن میں جنم لیں گے، وہ آپ کی طرف سے نہیں ہوں گے، وہ شیطان کی طرف سے ہوں گے۔ اور یقین کرو آپ نے شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اگر سمجھو گے برکت کے طور پہ سمجھو گے، اور اگر یہ سمجھو گے کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے، میں بھی یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ میری کامیابی ہے کہ میرے اندر کوئی خصوصیات یا کوالٹی ایسی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے میں ذکر کر چکا ہوں کہ میرا ایک ایک کارکن، میرا ایک ایک ورکر، میرا ایک ایک لیڈر، میری ایک ایک تنظیم، میں سب کا مرہون منت ہوں، میں ان کی وجہ سے۔ اگر آپ لوگ یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، آج آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے، تو میں کس چیز کا لیڈر ہوں؟ تنظیم نام کس چیز کا ہے؟ یونین ہے کس چیز کا نام؟ یونین آپ لوگ ہیں، تنظیمیں آپ لوگوں سے بنتی ہیں، لیڈر آپ لوگ بناتے ہیں، ان کو سپورٹ آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو جس طرح میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر ہر تنظیم کا ہر لیڈر اپنے طور پر یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر لے، اگر یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کر لے، اور صرف سوال اس کے ذہن میں یہ ہو کہ جو عہدہ مجھے دیا گیا ہے اس کے بارے میں مجھے اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اس کے سامنے بھی حساب کتاب دینا ہے، تو یہ عہدے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سر کے تاج ہیں، یہ ماتھے کے جوہر ہیں؟ نہیں بھائیو، یہ ایک جو آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے، آپ مسئول ہیں، آپ سے اس عہدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں ہر ایک تنظیم کا جو نمائندہ ہے، میں ہر ایک تنظیم کا جو عہدیدار ہے، جو ہر ایک تنظیم کا جو لیڈر ہے، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنی ذمہ داریوں جو آپ کے کندھوں پہ ڈال دی گئی ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، کہیں یہ ذمہ داریاں آپ کو لے کے ڈوب نہ جائیں، یہ آپ نے ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ بقیہ مطالبات، اور یہاں پہ اسٹیج پہ ذکر ہوا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کا محاسبہ بھی کریں گے جو ہماری اس تحریک کا حصہ نہیں بنے، جنہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو ان کا ہم محاسبہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ محاسبے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے، اگر ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے تو میرے خیال میں دنیا کی سب سے جو بڑی عدالت ہے، سب سے بڑی عدالت، وہ سپریم کورٹ نہیں ہے، وہ کوئی عالمی ادارے کی عدالت نہیں ہے، وہ آپ کے ضمیر کی عدالت ہے۔ ضمیر کی عدالت سے بڑھ کر کوئی عدالت نہیں ہے، اور یہ عدالت آپ کو لمحہ بلمحہ کی خبر دیتی ہے، اور یہ آپ کو بتاتی ہے کہ میں اس میں اپنے حقوق جو ہیں وہ اس کو
جو میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کو میں اسی طرح پورا کر رہا ہوں یا اس میں ہیرا پھیری ہو رہی ہے یا اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے، تو اگر تو وہ کمی کوتاہی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ کا ضمیر زندہ ہے، وہ آپ کو ملامت کرے گا، وہ آپ کو اکسائے گا کہ جو آپ نے عہدہ لیا ہے اس کی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اور باقی اسی طرح ایک چھوٹے لیول سے لے کے ایک ٹیچر سے لے کے ایک لیڈر تک ہر ایک بندہ اگر اپنے گریبان میں جھانک کے یہ دیکھ لے کہ اس تحریک میں میرا کنٹریبیو کیا تھا، میرا اس میں کردار کیا تھا، میرا اس میں حصہ کیا تھا، تو یقیناً اس کا جو ضمیر ہے وہ اس کو بتا دے گا کہ میں نے اس میں کتنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ضمیر کا جو آواز ہے اس پہ لبیک کہیں تو انشاءاللہ آپ جاگتے رہیں گے۔ اگر اس تنظیم میں فیمیل کا کردار ڈسکس نہ کیا جائے تو یہ بھی زیادتی ہوگی، یہ بھی خیانت ہے۔ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں اپنی باجی محترمہ عائشہ خاتون صاحبہ کو کہ انہوں نے اس کاز میں جو حصہ لیا اور جو ان کی خدمات ہیں، اور اس کے علاوہ پی ٹی یو کی جو ہماری لیڈران ہیں وہ محترمہ کوثر بھٹی اور ان کی ٹیم، روبینہ مراد دیپالپور سے اور ان کی ٹیم، وہ بھی وہاں پہ پہنچی، لیکن حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں کے جو معروضی حالات تھے اس پہ ہم نے جب نظر رکھی تو اس میں سوائے وہ نیشنل ہیلتھ والی جو خواتین تھیں ان کے علاوہ کہیں پہ مجھے فیمیل ٹیچر کی نمائندگی نظر نہیں آئی۔ اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنی ان بہنوں کو وہاں پہ ٹھہرایا جائے یا ان کو وہاں پہ رکھا جائے، تو میں نے خود انہیں اجازت دی تھی کہ آپ واپس چلی جائیں، آپ کا کردار جو ہے وہ ادا ہو چکا، آپ کی اب ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں اور وہاں بیٹھ کر، اور یقیناً ان کے پیچھے جو ہے وہ دعاؤں کا بڑا ہی کردار ہے۔ میں نے جہاں سے فنڈ لیا یا جہاں کہیں بھی میں گیا تو میں نے ان سے یہ بات ضرور کی تھی کہ ہم جس مقصد کے لیے آپ کا یہ فنڈ استعمال کر رہے ہیں، جہاں سے جو کلیکٹ کر کیا جا رہا ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ دعا ضرور کرنا، آپ بے شک دھرنے میں جائیں یا نہ جائیں، پروٹیسٹ میں شامل ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے لیے یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ فنڈ حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اور دوسری دعا میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی دعا میں ضرور یاد رکھنا کہ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں بھی کامیاب کرے۔ تو یہ دعاؤں کی میری درخواست تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو فنڈ ہمیں ملا ہے اللہ کی توفیق سے، بندہ جو ہے وہ پھسل جاتا ہے، وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے آپ کا ایک پیسہ بھی ناجائز نہیں لگا۔ جہاں پھر اس کی ضرورت تھی ہم نے وہیں لگایا ہے، ہم نے دال روٹی بھی گزارا کر لیا ہے اور آپ کے پیسے کو ضائع نہیں کیا۔ جو خرچ ہوا ہے، جو ہمارے پاس اللہ کے فضل سے آپ کی امانت موجود ہے۔ رکاوٹیں کا یہاں پہ ذکر ہوا، تو جب بھی کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے، برائی کا ساتھ دینے والے تو اب آپ اینٹ اٹھائیں تو وہاں نیچے سے 10 نکل آئیں گے، لیکن حق کا ساتھ دینے والا بالخصوص اس فتنے کے دور میں آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے۔ برائی کا ساتھ دینے والے چونکہ ماحول ہی ایسا بن چکا ہے، ہمارے ضمیر بھی مردہ ہو چکے ہیں، اور ان حالات میں ایسے لوگ جو ہمارے پاس سر موجود ہیں، سرار صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، جو لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے بعض امیر لوگ بھی اب تک اس دنیا میں ہیں اور بالخصوص چکانا کی سطح پہ موجود ہیں، جن کی برکات اور فیوز و برکات سے الحمدللہ ہم اپنے مقاصد جو ہے حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ رکاوٹیں آتی ہیں ہر دور میں آئی، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں تو کہیں پہ میٹنگ کرنے کی بھی جگہ نہیں ملتی تھی، تو آج اگر اسرار صاحب انہوں نے ہمیں ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ مہیا کیا ہے، اور شب و روز یہ بھی رات کو 10 بجے تک یہاں سے جاتے رہے ہیں اور ہمیں پورا ٹائم دیا، اور ہمیں یہ بھی کہا کہ میں موجود ہوں نہ ہوں، میری ٹیم یہاں پہ موجود ہے، جب بھی آپ کو مہار صاحب تنظیمی کوئی ضرورت ہے، کوئی میٹنگ کرنی ہے تو یہ میرا ملازم حاضر ہے، میرا دفتر حاضر ہے، بجلی سارے کے سارے انتظامات جو ہیں وہ آپ کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں، تو میں ایسے شخص کی عظمت کو کیوں نہ کروں۔ جوانوں کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ،
اور دیکھیں بھی یہ کتنی نوجوان نسل یہاں پہ بیٹھی ہے. میں پہلے بھی یہ کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں کہ یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے. ہمارا کام تو تھا آپ کی سرپرستی کرنا، آپ کو گائیڈ لائن دینا، آپ کو سمجھانا، لیکن آپ نے یہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ ہمارے کندھوں پہ ڈال دیا ہے. یہ آپ اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں اور ہر چیز سے بالا تر ہو کر اٹھائیں، ہر چیز کو ذہن میں رکھ کے اٹھائیں کہ یہ کام کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، اور کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنی کمیونٹی کے لیے. ہر چیز کو پس پردہ رکھیں اور اپنا کام جو ہے وہ اپنی ایمانداری اور ذمہ داری سے کریں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. تجھے اپنے آواز سے نسبت ہو نہیں سکتی. سوچو ذرا، تجھے اپنے آواز سے نسبت ہو نہیں سکتی. تو گفتار وہ کردار، تو ثابت اور وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی. سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. اور نوجوانوں ذرا غور کرو، نوجوانوں ذرا غور کرو اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہو. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں، یہ نوجوان نسل، نوجوان نسل عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ہم کو اپنی منزل آسمانوں. تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ کس سوچ کو لے کے بیٹھے ہوئے؟ یہ اکیڈمیاں چلتی رہیں گی، یہ ٹیوشنیں چلتی رہیں گی. اور میرے بچوں، آپ کو تو جو آپ کا دیا گیا ہے، جس کے آپ قانونی حقدار ہیں، آپ سے تو وہ بھی چھینا جا رہا ہے، بلکہ چھین لیا گیا، اور تم خواب خرگوش میں ہو. اٹھو اور آج سے یہ عہد کرو کہ ہم نے بزرگوں کی سرپرستی میں اور ان بڑوں کی لیڈری میں یا ان کی رہنمائی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اب آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہونا چاہیے، آپ کو اس سوچ کا حامل ہونا چاہیے. اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے تو آپ نے اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو جاگزی کرنا ہوگا، ورنہ اس کے ثمرات سے آپ محروم ہو جائیں گے. بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے. نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. آپ نے اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرنی ہے، آپ نے اندر یہ آپ نے توانائیاں پیدا کرنی ہیں. اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرو گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کی نصرت اور مدد بھی آئے گی. جیسے جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اسی طرح عاجزی اور انکساری یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اور آپ کو یقیناً عاجزی اور انکساری کی وجہ سے جو ثمرات اور پھل ملے گا، میں کہتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ بہت ہی دیر پا پھل جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے. یہاں بات ہو رہی تھی اجتماعیت کی،